اللہ کریم اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے، اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں، اور بعض اوقات شیطان کے وسوسے میں آ کر بعض نادان کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں اور یوں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کرامت کہتے ہی اس خرق عادت بات کو جو عادتاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو۔ بحر شرید میں مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو انہیں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معاونت، اور ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں۔ نیز کافر یا فاسق سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہ کر جاسوسی کیا کرتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خفیہ خبریں آپ کے مخالفین کو پہنچایا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے دریافت فرمایا تو وہ شخص قسمیں کھانے لگا اور اپنی برات ظاہر کرنے لگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پاک تیری آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ شخص اندھا ہو گیا اور لوگ اس کو لاٹھی پکڑا کر چلانے لگے۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں غرق آب ہو گئیں۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گوہر بار میں فریاد کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارکہ اور امامہ مقدسہ اور چادر مبارکہ زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے، اور آدمیوں کی ایک جماعت جس میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پل پر پہنچ کر اپنی اسٹک سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو نہر کا پانی 1 گز کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہو گیا۔ جب تیسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے عرض کرنا شروع کی کہ امیر المؤمنین بس کیجئے، یہی کافی ہے۔